اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ عزیز طلبہ، سورہ نساء کی رکوع نمبر 4 کی آیات، آخری آیات پڑھی گئی ہیں۔ پہلے مفردات کا حل اور بعض توضیحات نوٹ کر لو، اور اس کے بعد پھر آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر کی جائے گی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ کبائر واحد کبیرہ، واحد کبیرتن، بڑا گناہ۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں تو اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر حد مقرر ہے، جیسے زنا اور سرقہ وغیرہ۔ نمبر 2، ہر وہ گناہ جس پر قرآن یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے۔ بہت سے کاموں پر قرآن کریم میں، حدیث میں وعید یا لعنت آئی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 3، ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحریم روکا ہے، یعنی جن کاموں کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اس سے روکا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 4، گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا اسے گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ یہ علماء کے 4 اقوال ہیں گناہ کبیرہ کے سلسلے میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ مذکورہ 4 اقوال درست ہیں، لہذا جس شخص کے اندر مذکورہ گناہوں میں سے جو بھی گناہ پایا جائے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس سلسلے میں، گناہ کبیرہ کے سلسلے میں میں طلبہ کو بتا دوں کہ تقریباً 80 گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد تقریباً 80 ہے۔ اس سلسلے میں طلبہ عربی کی 2 کتابیں اور اردو کی 1 کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ علامہ ذہبی کی کتاب ہے، کتاب الکبائر، اور علامہ ہیثمی کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ یہ کتاب عربی میں ہے۔ ایک کتاب اردو میں ہے، یہ مولانا عبدالسلام رحمانی رحمہ اللہ کی 150-200 صفحہ کی کتاب ہے، بڑے بڑے گناہ۔ یہ دلی میں چھپی ہے، اس کو طلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
یہاں تکفیر کا معنی ہے مٹا دینا، وندخلکم مدخلا کریما، یہ مدخل کا معنی ہے مقام، داخل ہونے کی جگہ۔ میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر کر دوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو اگر تم بچو ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہترین مقام میں، یعنی جنت میں۔ اس آیت کریمہ میں سیئات سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کبائر کا ذکر آ گیا ہے، تو کبائر کے بالمقابل سیئات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے چھوٹے گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب آدمی بڑے گناہوں سے بچے، بڑے گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص جب تک بڑی بڑی بیماریوں سے نہیں بچے گا تو چھوٹی بیماریوں سے بچنا مشکل ہے۔ بھئی ایک آدمی چھوٹی بیماریوں سے بچے اور بڑی بیماریوں سے نہ بچے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ خاک۔ تو آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے، چونکہ الحدیث یفسر القرآن، حدیث قرآن کی تفسیر ہے، میں اس سلسلے میں ایک روایت پڑھتا ہوں جس سے اس آیت کریمہ کی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 233، جامع ترمذی حدیث نمبر 213 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1086۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ دیکھیے قرآن کریم میں جو بات کہی گئی ہے وہی بات حدیث میں کہی گئی ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، یہ نماز کے جو فضائل ہیں، جمعہ کے فضائل ہیں، روزہ قیام اللیل کے فضائل ہیں، جس میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ جیسے مثلا روزہ کے بارے میں آتا ہے من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نیک اعمال کے فضائل میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ تو آگے کیا آیت کریمہ ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ، نصیب کے معنی حصہ، جمع انصبۃ و انصباء، اور وصل اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے سبب نزول حاصل آیا ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت یا رسول اللہ یغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد وانما لنا نصف المیراث فنزلت
اخرجہ ترمذی والحاکم والبیہقی وغیرہ، وہذا حدیث صحیح۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ تھی، کہا کہ اللہ کے رسول، مرد غزوہ کرتے ہیں، جہاد میں حصہ لیتے ہیں، اور ہم لوگ غزوہ نہیں کرتی ہیں، جہاد نہیں کرتی ہیں، نہ قتال کرتی ہیں کہ ہم کو شہادت کا درجہ ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو میراث میں آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ میں میراث کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ عورتوں کو میراث میں، کسی شخص کی میراث میں آدھا حصہ کیوں ملتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ عورتوں کی ذمہ داریاں کم ہیں، بلکہ گھر کی ذمہ داری، دولت کمانے کی ذمہ داری، خرچ کرنے کی ذمہ داری، یہ مرد کی، عورت کی نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اے لوگو تم اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے ذریعہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اشارہ یہ ہے، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ مرد جسم کے لحاظ سے طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لہذا جنگ کرنا، لڑائی کرنا مرد کا کام ہے۔ عورتیں بھی جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں یا ہوتی تھیں بعض دوسرے کاموں کے لیے، ان کی مدد کے لیے، اور اسی طرح سے ذہنی طور پر بھی عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق عورت کا دماغ، عورت کی ذہنی صلاحیت مرد کے مقابلے میں کم ہے۔ تو اسی اللہ نے اشارہ کیا کہ اے لوگو تم آرزو نہ کرو اس چیز کی جو فضیلت اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس عمل سے جو انہوں نے کیا، عورتوں کے لیے حصہ ہے جو عورتیں عمل کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ یہ موالی واحد مولا، مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی دوست، مالک، آزاد غلام، چچا زاد، پڑوسی۔ یہاں مراد رشتہ دار ورثہ ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار جو وارث ہوتے ہیں، یعنی جو کوئی مر جائے اس کے وارث والدین و قرابت دار ہیں۔ یا یہاں موالی سے مراد وہ عصبہ ہیں جو مال ترکہ کے بقیہ وارث ہوتے ہیں۔ میں عصبہ کا ذکر کر چکا ہوں، یہ کسی مرنے والے شخص کے قریبی رشتہ دار، قریبی مذکر رشتہ دار کو عصبہ کہتے ہیں۔ عورتیں بھی عصبہ بن جاتی ہیں بالتبع، مردوں کے تابع ہو کر کے۔ تو یہاں موالی سے مراد عصبہ ہیں جو مال ترکہ کے بقیہ وارث ہوتے ہیں۔ دیکھیے والذین وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر ایک کے لیے قریبی رشتہ دار بنائے ہیں۔ مما ترک الوالدان والاقربون، ان چیزوں میں سے جن کو چھوڑیں ماں باپ اور رشتہ دار، یعنی والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر مر جاتے ہیں، ہم نے اس کے لیے وارث بنائے ہیں جو وارث ہوتے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم، عقدہ یا عقد معنی معاملہ کرنا، عقد الایمان کے معنی ہوتے ہیں کسی سے دوستی کا معاہدہ کرنا۔ فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یہ جو آیت کریمہ ہے
والذین عقدت ایمانکم، مطلب یہ ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ جن سے تمہارے ہاتھوں نے معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو. وہ لوگ جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے. یہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے جن لوگوں سے معاہدہ کیا ہے تو ان کو حصہ دینا چاہیے. تو اسے تو وراثت کا معاملہ متاثر ہو سکتا ہے، اسی لیے اس آیت کے بارے میں یہ آیت کریمہ محکم ہے منسوخ. محکم اس آیت کو کہتے ہیں جس کا حکم باقی ہو. تو اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. وہ اس طرح سے ہے، پہلا قول ابن جریر طبری وغیرہ کے نزدیک یہ آیت کریمہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. ان کے نزدیک معاہدہ سے مراد وہ حلف اور معاہدہ ہے جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا تھا. وہ ابن جریر طبری وغیرہ نے اس آیت کریمہ سے وہ دوستانہ معاہدہ مراد لیا ہے کہ جو دوستانہ معاہدہ پہلے کسی نے کر لیا ہو اور وہ بعد تک باقی رہے. تو اگر یہ مطلب لیا جائے تب تو یہ آیت کریمہ محکم ہے. لیکن دوسرا قول ابن کثیر اور دوسرے مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ آیت کریمہ منسوخ ہے. ان کے نزدیک معاہدہ سے مراد وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کی شکل میں ہوا تھا. طلبہ جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں مواخات قائم کی تھی، معاہدہ قائم کیا تھا. تو ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں معاہدہ سے مراد وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کی شکل میں ہوا تھا. اس کے تحت رشتہ داروں کے بجائے مہاجرین انصار کے مال کے وارث ہوتے تھے. یعنی مدنی زندگی کے شروع میں یہ مہاجرین انصار کے مال کے وارث ہو جاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا کہ نہیں، وہ جو مواخات عارضی تھی، مہاجرین انصار کے درمیان جو مواخات تھی وہ عارضی تھی، لہٰذا اس کو منسوخ کر دیا گیا. اور یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں ذوی الارحام، انتہائی قریبی رشتہ دار بعض سے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں. تو اس آیت کریمہ کے ذریعہ یہ جو مواخات قائم ہوئی تھی، معاہدہ قائم ہوا تھا انصار و مہاجرین کے درمیان، جس کی بنیاد پر مہاجرین انصار کے وارث ہوتے تھے، اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو یہ رائے ابن کثیر وغیرہ کی ہے. بہرحال دوسرا قول راجح ہے. لہذا فاتو نصیبہم سے مراد دوستی و محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے. یعنی اس آیت کریمہ کو اگر منسوخ مانا جائے تو اس کے ایک حکم کو باقی رکھا جا سکتا ہے کہ فاتو نصیبہم سے مراد دوستی و محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے، یا بطور وصیت غیر وارث قرابت داروں کو کچھ دینا ہے، دینا بھی اس میں شامل ہے. تو ابن کثیر وغیرہ کے نزدیک یہ آیت کریمہ منسوخ ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر دوستی محبت کے طور پر کوئی کسی کو دے دے تو کوئی حرج نہیں مدد کرے، یا بطور وصیت غیر وارث کو وصیت کے ذریعہ
آدمی مدد کر سکتا ہے اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تفسیر تھی اس آیت کریمہ کی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں اس چیز میں سے جس کو چھوڑ دیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور وہ لوگ جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے، میں نے ذکر کیا کہ اس آیت کریمہ کے محکم منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کی اختلاف ہے۔ ابن جریر طبری اس کو کہتے ہیں آیت کریمہ محکم ہے، اور ابن کثیر اور دوسرے مفسرین کے نزدیک یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، طلبہ کو چاہیے کہ اس کو نوٹ کر لیں اور نوٹ کر کے یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔